کہ جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں یہاں پر وہ افراد بیٹھے ہیں جو ان کے ذکر میں اپنے چہرے گلاب کر لیتے ہیں، جو اپنے چہرے کو گلاب کر لیتے ہیں۔ اور جہاں تک بھائی نے ابھی ایک شعر پڑھا تھا کہ تم کو کیا خبر کہ فرش عزا پر کون ہے، اور جتنے لوگ باہر تشریف لائے ہوئے ہیں وہ لوگ سے بھی التجا ہے کہ وہ لوگ بھی اندر آ جائے کیونکہ یہ درس کی جگہ ہے۔ اور اسی میں ایک آپ تک ایک بات پہنچا دوں کہ دیکھیے جہاں پر میت ہو جائے تو ہم نے دیکھا وہاں پر کہ جو میت کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر ہوتے ہیں، جو جتنا قریب وہ اتنا ہی جنازے کے قریب ہوتا ہے، جو جتنا بعید وہ اتنا ہی جنازے کے بعید ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو صرف دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم جنازے میں شرکت کرتے ہوئے آئے، شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ لوگ آپ کو دکھیں گے کہیں محلے کی چائے کی پٹری پر، کہیں کوئی کھمبے کے یہاں ٹیک لگا کر گفتگو کرتے ہوئے دنیا میں یہ ہو رہا ہے، دنیا میں وہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کو یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جو جنازے کے قریب ہوتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ گھر کے اندر کیا کیفیت ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ جو جتنا اہل بیت کے قریب ہوگا وہ اتنا ہی فرش عزا کے نزدیک ہوگا، وہ اتنا ہی فرش عزا کے نزدیک ہوگا، اور جو جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی دور ہوگا۔ پھر وہ چائے کی دکان پر دکھے یا کوئی کھمبے سے ٹیک لگا کر دنیا کی گفتگو کرے۔ ایک سلوات پڑھے محمد مجلس کے لیے گھر سے نکلتے ہیں ایک قصد کر کے تو مجلس میں آئیے، نہ کہ دنیا بھر کی خبر ایک دوسرے تک پہنچائے۔ اگر یہ علم کی خبر لوگوں تک پہنچائی جائے تو وہ دنیا کی خبر سے بہت دور ہے۔ تو عزیزان محترم، تمہید کے قائل بالکل نہیں، نکات کے خیمے سے نکلتے ہوئے آپ تک ایک پیغام دینا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک رسول ہے اور ایک ان کا ولی، ایک رسول ایک ولی۔ اب وہ رسول جو راتوں کو عبادت کیا کرتا ہے، جو راتوں میں عبادت کرتا ہے، جب راتوں میں عبادت کرتا ہے تو پیروں میں ورم آ جاتا ہے، اور جب پیروں میں ورم آتی ہے تو پھر اسی ورم کھائے ہوئے قدموں سے لپٹ کر شرماتی ہوئی آیت کہتی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب راتوں کو عبادت کم کیا کر، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اچھا کبھی اس طریقے سے بھی فضائل سن لیجئے گا کہ یہ حبیب راتوں کو کم عبادت کیا کر، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ راتوں میں عبادت کرتے ہیں پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے جو غدیر کے میدان میں چرچراتی ہوئی گرمی میں کہہ رہا ہے اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اب وہ کون ہے؟ اب ولایت کا اعلان ہونے کا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے اگر یہ نہ کیا تو
کچھ نہ کیا، اور جب ولایت کا اعلان کر دیا تو پھر آیت اترتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. پھر آیت اتر کے کہتی ہے اے حبیب ہم تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گئے. اب جو یہ کہتے نظر آئے کہ بھیا اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو بغیر ولایت علی جب خدا دین سے راضی نہیں ہو سکتا تو بغیر ولایت علی خدا بندوں سے کیا راضی ہوگا؟ پھر وہی جس کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے آگے جاتے ہوئے ہجوم کو پیچھے کی جانب بلایا جا رہا ہے، اور جو پیچھے رکا ہوا ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. اس لیے ولایت علی پہنچانے کے لیے وہ جس کے ولایت سے انتشار ختم ہو رہا ہے، یہ وزن ولایت ہے، عظمت ولایت ہے، اور جس کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے اور جس کی ولایت سے دین پر راضی ہو رہا ہے خدا، تو وہ جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو سلمان فارسی کہتے ہیں وَرَأَيْتُ دَخَلَ عَلِيٌّ فِي بَيْتِهِ، میں نے دیکھا علی علیہ السلام کو گھر پہ داخل ہوتے ہوئے، اور جب گھر میں داخل ہوئے پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ واپس پلٹ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، پر ان کا انداز جو تھا لوٹنے کا وہ اس طریقے سے تھا کہ وہ الٹے پیروں واپس آ رہے ہیں، وہ الٹے پیروں واپس آ رہے ہیں. میں نے کہا مولا ماجرا کیا ہے، آپ الٹے پیر کیوں واپس آ رہے ہیں؟ تو کہا ہونا کا سیدتن جلیلتن عالمتن فاضلتن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات پڑھے محمد. پیروں واپس کیوں آ رہے ہیں؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا سلمان یہ دختر نبی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان کو پوست دکھائی جائے، سلمان پڑھے محمد والے. آپ لوگ ابتدائی مرحلے میں ہی تھک گئے، اور مولا کائنات فرماتے جب مجھے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو میں فاطمہ الزہرا کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں اور میری تھکن جو ہے دور ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ایک اور نسخہ بتا دیا امام نے کہ جب بھی تھکاوٹ محسوس کرو تو فاطمہ الزہرا کو یاد کر لیا کرو. صلوات پڑھے محمد والے. شافعی اپنے اسناد صحیحہ سے روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہم جو جمع ہوئے ہیں، یہ جو مجمع آیا ہوا ہے یہ یوم فاطمیہ بنانے کے لیے ہے. اگر یہ کسی عالم سے پوچھا جائے کہ یوم فاطمیہ کسے کہا جاتا ہے تو وہ جواب دے گا یوم فاطمیہ اس دن ہوگا جب لوگ غیظ و غضب سے اپنے انگلیوں کو چبا رہا ہوگا. غیظ و غضب سے لوگ اپنے انگلیوں کو چبا رہے ہوں گے، اور اس دن یوم فاطمیہ ہوگا، اس دن فاطمہ کا دن ہوگا. کیوں؟ اسی کتاب میں الصحابہ صفحہ نمبر 327 میں کہتے ہیں کہ اس دن لوگوں کے اعمال کو دیکھا جائے گا، اور جب اعمال کو دیکھا جائے گا تو لوگ خوف زدہ ہوں گے. پھر التہذیب التہذیب میں صفحہ 429 میں لکھا ہے کہ اس دن لوگ کثر میں ہوں گے، اس دن لوگ خوف زدہ ہوں گے، اور وہ لوگ آواز دے دیں گے کہ اے رسول خدا ہم تیری امت میں سے ہے، ہماری مدد کر. اے رسول خدا ہماری مدد کر. اس دن لوگ اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ اپنے پیغمبر کو آواز دیں گے. پھر وہاں سے آواز آئے گی ان ربی علی غضب، میں کچھ نہیں کہوں گا، میرا پروردگار غضبناک ہے. اچھا معلوم یہ پڑا کہ جہاں پروردگار غضبناک ہوتا ہے وہاں پر گفتگو نہیں کی جاتی. توجہ رکھیے گا، جہاں پروردگار ناراض ہوتا ہے وہاں گفتگو نہیں کی جاتی. پھر آواز آئے گی علی وسأل من فاطمۃ الزہرا هل عندها وسیلہ، جاؤ علی پوچھو فاطمہ زہرا کے پاس
کوئی وسیلہ ہے، کوئی ذریعہ ہے، تو معلوم یہ روایت سے معلوم یہ پڑتا ہے جہاں پر غضبناک ہونے پر خدا کے کوئی بھی گفتگو نہیں کرتا، وہاں پر فاطمہ زہرا کی شفاعت ہوتی ہے۔ جہاں پر کوئی بھی گفتگو نہیں کرتا وہاں پر فاطمہ زہرا کی شفاعت ہوتی ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے، فرماتی ہے، سلوات پڑھے محمد والے، فاطمہ زہرا جب بھی فاطمہ زہرا اپنے بابا کے سامنے آتی ہے تو رسول خدا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایتیں پائی جاتی ہے کہ وہی رسول امام علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ جس نے فاطمہ زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور دوسری کتابوں میں روایت ہے کہ مولا علی سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ فاطمہ زہرا کے بارے میں رسول خدا نے کہا کہ جس نے فاطمہ زہرا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ زہرا کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اچھا، اب اسی کتاب کی طرف واپس چلے، صحیح بخاری میں کہتے ہیں جس نے رسول خدا کو ناراض کیا اس نے حرام کام کیا۔ صحیح مسلم میں بھی یہی لکھا ہے، جس نے رسول خدا کو ناراض کیا اس نے حرام کام کیا۔ اچھا، اب یہاں پر دونوں روایتوں کو ملاؤ، اور جب کہہ رہے ہیں رسول خدا کہ اے فاطمہ جس نے تمہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، پھر صحیح بخاری میں پھر ملتا ہے کہ اے رسول خدا جس نے تمہیں ناراض کیا اس نے حرام کام کیا، رسول خدا کو جس نے تکلیف پہنچائی اس نے حرام کام کیا، رسول خدا جس سے ناراض ہو اس نے حرام کام کیا۔ تو اچھا، پھر وہی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ منزل تک پہنچانا ہے، ساتھ رہیے گا۔ وہی کتاب میں کہہ رہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اور پھر وہی روایت میں ملتا ہے کہ جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے حرام کام کیا۔ تو اب مجھے بتاؤ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا کیا اس نے حرام کام کیا کہ نہیں؟ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے حرام کام کیا۔ اب جا کر جتنی بھی کتابیں ہیں جیسے تاریخ الیعقوبی، لسان المیزان، یا تاریخ طبری، یا الفرائض الستین، یہ جتنے بھی کتابیں جا کے پڑھے کہ فاطمہ کو تکلیف دینے والا کون ہے، اور جو فاطمہ کو تکلیف دینے والوں کا نام ہے ان میں سے یہ بتا دو کہ بعد پیغمبر کی مسند پر بیٹھنے لائق تھے کہ نہیں تھے؟ اگر حرام کام کیا ہے تو بعد پیغمبر کے مسند پر بیٹھنے لائق نہیں ہے، تو ان کو کس طریقے سے ہم مسلمان شمار کریں؟ ان کو کس طریقے سے ہم مسلمان شمار کریں؟ صلوات پڑھیں محمد۔ نور الدین سمودی شافعی فرماتے ہیں کہ وقت نزلت آیات فی فاطمہ الزہرا، ایک بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہے فاطمہ زہرا، آئے بلی، آئے تطہیر، سب کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں وَنَزَلَتْ سورۃ بِاسْمِہَا، پھر ان کے نام پہ ایک سورہ نازل ہوا، وَهِيَ سُورَةُ الْكَوْثَرِ، وہ سورہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ کوثر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ نے کوثر کہا ہے اور ان کے دشمنوں کو ابتر کہا۔
اچھا اب ان کے دشمنوں کو ابتر کہا ہے. رسول خدا آپ دیکھیں کہ بعض روایتوں میں ہے کہ جب رسول خدا کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے ابتر کا تانا دینا شروع کیا. تو یہ کوثر کا سورہ آیا اور ابتر کا تانا جو ہے مٹ گیا. اور لیکن جو ابتر لفظ ہے وہ دشمنی اہل بیت پہ آ گیا. اور پھر کیا کہا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا, اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. اب یہاں پر ایک بات روک کے کہتا ہوں کہ پروردگار نے کہا کہ اپنے پروردگار کے لیے قربانی دو. اچھا اس سے پہلے کیا رسول خدا قربانی نہیں دیتے تھے؟ اس سے پہلے بھی رسول خدا قربانی دیتے تھے. تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فصل لربک وانحر سے درمیان میں فصل لربک شکرن, نماز پڑھو اپنے پروردگار کے لیے شکرانہ طور پر. پھر وہی مسئلہ آ گیا کہ قربانی تو کہا کان رسول اللہ مقرب للہ و قربان مقربین. اس میں کیا ہے کہ قربانی تو رسول خدا پہلے بھی دیتے تھے. رسول خدا قربانی پہلے بھی دیتے تھے. اس میں قربانی کا تصور ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے حبیب جب بھی نماز کے لیے ہاتھ کو اٹھاؤ اور اپنے شہر کی جانب کی طرف لے جاؤ تو آواز دو اللہ اکبر, کہ اللہ تمہاری ذات سے بھی بڑا ہے, اللہ تم سے بڑا ہے. یہ نہ کہنا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی, نعمت عطا کی, تم نعمت ملنے کے بعد اپنے منعم کو بھول جانا. توجہ ہے نا, نعمت ملنے کے بعد اپنے منعم کو بھول جانا. یہاں قربانی کے مراد یہ ہے کہ یہ قربانی درس ہے نہ کہ حکم ہے. ہم تمہیں اولاد عطا کر رہے ہیں, اس ذات کے لیے قربان کر دو, لٹا دو. ہم تمہیں نبوت عطا کر رہے ہیں, ذات کے لیے لٹا دو. یہ بتا رہے ہیں کہ اگر نعمتیں جتنی بھی مل جائے تو پروردگار کے لیے لٹا دو. وہی کام کو رسول خدا نے کر کے بتایا, مسئلے کو حل کر دیا. نبوت ملی خدا کے لیے, زہرا ملی خدا کے لیے. کیونکہ وعدہ کیا خدا نے کہ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے اگر وہ تم اس ذات پر قربان کر دو تو وہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا, اور جو کچھ تمہارے پاس موجود رہے گا وہ فنا ہو جائے گی. رسول خدا نے نبوت دے دی, اولادیں دے دی, فاطمہ زہرا دے دی. تب دیکھیے جب یہ سب لٹا دینے کے بعد جو وعدہ خدا تھا کہ جو قیامت تک باقی رہے گا, ہم نے آج دیکھ لیا ہر جگہ فرش عذاب بچ رہا ہے, نہ تذکرہ علی رک رہا ہے, نہ فاطمہ کا تذکرہ رک رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تم اس خدا کے لیے لٹاؤ, وہ قیامت تک باقی رہے گی. عزیزان محترم, آپ دیکھیں کہ خدا نے بھی دو طریقے کے لوگ دنیا میں بھیجے. ٹھیک ہے, ایک وہ لوگ ہیں
चीज बनाई गई है। ये रहे यहाँ, अब इनके ख्वाहिशात से ये चीजें नहीं चलने वाली। अगर आप देखें तो ख्वाहिशात से दुनिया का निजाम नहीं चलता। अब क्या दिया, खल्क किया, खल्क करने के बाद भेजा और मोहताज बना। किस चीज का? सूरज का मोहताज, चांद का मोहताज। अगर ये चाहे कि ख्वाहिशात से हम कहे कि भैया आज सूरज कहीं और से निकले तो नहीं हो सकता, मोहताज है। सूरज का मोहताज बनाया। अच्छा, एक जुमला सुन लीजिए कि मतलब दो तरीके के लोग भेजा दुनिया में, एक जिनकी वजह से कायनात है और एक जो कायनात की वजह से। एक जिनकी वजह से कायनात है उन्हें सूरज का मोहताज होना पड़ेगा। जिनकी वजह से, जिनके वजह से जो मोहताज कायनात है उन्हें सूरज का मोहताज होना पड़ेगा, चांद का मोहताज होना पड़ेगा, सितारों का मोहताज होना पड़ेगा। लेकिन जिनकी वजह से कायनात है, कभी वो सूरज को पलटाते हुए दिखाई देंगे, कभी चांद के दो टुकड़े करते हुए नजर आएंगे, कभी सितारे को देवड़ी पर बुलाते हुए